الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و صلوات کے بعد میں عرضگزار ہوں حضور قبلہ بابا سائیں کوکب المحبین دامت برکاتہ العالیہ کے قدران ادنا فقیر۔ آج کل فیس بک میں ایک ویڈیو جو گردش کر رہی ہے جس میں ایک محترم مفتی صاحبوں نے کافی الزام تراشیاں کی ہیں کہ یہ جو ستیانی والا کوئی انسان ہے انہوں نے عید غدیر بھی منائی ہے، لہذا وہ شیعہ ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام وہ بھی ستیانی میں ہی تشریف لائیں گے، تو اس بنا پر انہوں نے گمراہی کا فتویٰ بھی لگا دیا۔ تو پہلے تو میں عرض کروں گا کہ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو، ایسا نہ ہو کہ تم اپنی نادانی کی بنا پر کسی کو تکلیف دے دو پھر تم اپنے کیے پر نادم ہو جاؤ۔ تو میں محترم مفتی صاحب سے عرض کروں گا کہ حضور پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو یہ بتایا کس نے؟ کیا علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک کان میں کسی نے آ کے کچھ کہہ دیا، آپ نے کفر کا فتویٰ جاری دیا، کسی کو مشرک بنا دیا، کسی کو کافر بنا دیا، کسی کو گمراہ بے دین بنا دیا؟ یہ کعبہ شریف کا ہے کون جس کا آپ نے نام ہی نہیں لیا؟ آپ اعلیٰ حضرت کی فتاویٰ کھولیں، ہمارے سندھی علماء کی فتاویٰ کھولیں، اگر کوئی طلاق کا مسئلہ ہی پوچھتا تھا تو ان کا نام لکھا گیا ہے آج تک کتابوں میں کہ کس نے مسئلہ پوچھا۔ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو بتایا کس نے، اس کی نوعیت کیا ہے؟ وہ فاسق ہے، ایسے ہی چلتے پھرتے وہ مخبر ہے؟ آپ نے ایسے ہی کہہ دیا کہ بھئی کسی نے مجھے آ کے کان میں کہا کہ یہ ایسا ہو گیا ہے تو آپ نے اس کو گمراہی کا اور بے دینی کا فتویٰ لگا دیا؟ کیا علماء ایسے ہوتے ہیں؟ آپ اتنے متبحر عالم ہیں، کیا آپ سے اہل سنت یہ توقع رکھ سکتی ہے؟ تو پہلے تو آپ ان کا نام بتائیں۔ حضور نے فرمایا کہ جھوٹے آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو سنے وہ آگے فارورڈ کر دے۔ تو پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ وہ بندہ کون تھا۔ ہم پوری اہل سنت والجماعت کو دست بستہ یہ گزارش کرتے ہیں کہ یہ دونوں الزام ہیں، بہتان ہیں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ بہتان ہیں۔ پہلی بات کہ حضور قبلہ بابا سائیں نے یہ نہیں کہا کہ امام مہدی علیہ السلام میرے پاس آئیں گے، یہ حضور کا اپنا قول نہیں ہے۔ یہ آپ ویڈیو سن لیں، استاد اعظم استاد محترم حضرت قبلہ فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج سے تقریباً کافی سال پہلے وہ ستیانی شریف آئے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا، ہزاروں لوگ اس کے گواہ ہیں۔ یہ عاجز بھی جمعے کے اس خطاب میں موجود تھا۔ ہزاروں لوگ جہاں گواہ ہیں، آپ ان ہزاروں کی گواہی چھوڑ کر ایک نامعلوم شریع کی گواہی پر فتویٰ دے رہے ہیں، اس کے نام کا نہیں پتہ کہ وہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے، حلالی ہے یا حرامی ہے، ایسے ہی آپ نے فتویٰ دے دیا۔ تو علماء کیا یہ وطیرہ نہیں ہوتا کہ سنا بس آگے فارورڈ کر دیا اور اس پہ گمراہی کا بے دینی کا فتویٰ لگا دیا ہے؟ ہم آپ کو پھر بھی التجا کرتے ہیں کہ علماء ایسے نہیں ہوتے۔ استاد اویسی صاحب نے یہ کہا تھا، آپ ان کے بیٹے سے آج بھی پوچھ سکتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ نہیں بارہا یہی کہتے تھے کہ امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو ہمارے اہل سنت کی مساجد میں تشریف لائیں گے اور ہمارے اہل سنت کے اجتماعات میں آئیں گے۔ میں اس پہ بحث نہیں کروں گا کہ امام مہدی علیہ السلام سندھ میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یہ ایک علمی گفتگو ہے، ہم جواب نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن ہماری شرافت کو کمزوری سمجھا جا رہا تھا، ہمارے صبر کو لوگ لا علمی سمجھ رہے تھے، تو لہٰذا ہی استاد صاحب کے جو بیٹے ہیں آج بھی وہ زندہ ہیں، اللہ ان کو بڑی حیاتی دے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ استاد محترم استاد فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دفعہ نہیں بارہا کہتے تھے کہ امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو اہل سنت کے مساجد اور
اجتماعات میں شریک ہوں گے، یہ آج بھی وہ کہتے ہیں۔ اچھا، تو اہل سنت والجماعت کے اجتماعات میں آئیں تو وہ سب علماء کو ہضم ہے، ستیانی کسی کو ہضم نہیں ہے، پھر کیا سمجھا جائے کہ یہ تعصب ہے یا دین کی تبلیغ ہے؟ تو سب سے پہلے تو آپ کا فتویٰ گمراہی کا اور بے دینی کا تو نعوذ باللہ نقل کفر نباشت استاد اویسی صاحب کے پاس جائے گا کہ وہ نعوذ باللہ انہوں نے ایسی بات کر دی کہ وہ اہل سنت کے اجتماعات میں مساجد میں آئیں گے۔ تو یہ قبلہ حضور بابا صاحب نے نہیں کہا۔ ہاں، ہم امام مہدی کے عاشق ضرور ہیں، ان کے سپاہی بننے کی خواہش ضرور رکھتے ہیں، لیکن ان کی مرضی ہے، وہ مالک ہیں، جہاں جائیں جن کی مرضی ہے۔ حضور کے وہ اہل بیت میں سے ہیں، جیسے حضور جہاں چاہیں، جس جگہ چاہیں، جب چاہیں جا سکتے ہیں، تو امام مہدی علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ بنیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ 4 بادشاہ گزر چکے، ان میں سے 2 کافر تھے، 2 مسلمان تھے جو ہوئے زمین کے بادشاہ تھے، 5واں جو آئے گا وہ امام مہدی علیہ السلام ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ پوری دنیا کے بادشاہ بنیں گے، پوری دنیا کو، ارض کو انصاف سے، عدل سے بھر دیں گے، تو وہ مالک ہیں، جہاں چاہیں، ان کی مرضی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ کوئی عام بندہ یہ کہے تو یہ توہین ہے، اچھا پھر خاص کہے تو توہین نہیں ہے، استاد اویسی صاحب کہے تو توہین نہیں ہے، بابا صحیح کہے تو یہ توہین ہے۔ اچھا، عام و خاص کی آپ تعریف کیا کرتے ہیں؟ اچھا، آپ کو حضور والا بابا سے عام دکھائی دیتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ عام بندہ کہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی خاص بندہ کہے تو پھر یہ چل جائے گا۔ شریعت کے اندر عام خاص کا فرق نہیں ہوتا۔ جس اللہ کے ولی کامل نے 30,000 لوگوں کو کلمہ پڑھایا، وہ پوری اہل سنت والجماعت کے منظور نظر رہے ہیں، آج بھی ہیں، انشاءاللہ رہیں گے۔ عرب عجم میں جن کا فیض ہے، لوگ ان کی عاجزی، ان کی ساری خدمت خلق و جود و سخا کے مثال دیتے پھرتے ہیں۔ آپ ان کو اگر نعوذ باللہ ایسی گفتگو کر کے اور لوگوں کے دلوں کو آپ چیر دیں گے تو یہ آپ کو یہ زیبا نہیں دیتا۔ آپ ہمارے سر کے تاج ہیں، مبلغ ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ ہمارے دوست تھے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اب رہیں گے، لیکن یہ علماء کا وطیرہ نہیں ہے، یہ تو انتشار ہے، اختلاف نہیں ہے۔ کسی نامعلوم بندے کی کسی نے آپ کے کان میں کچھ کہا تو آپ نے فتویٰ دے دیا، تو یہ کب تک چلے گا؟ جس بندے کے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں عقیدت مند ہو، مریدین ہو، آپ نے تو اس بندے کو سنیت سے نکال کے شیعت میں داخل کر دیا، تو پھر تو ساری اس کی جو خدمتیں ہیں، اس کے جو ساری مریدین ہیں، سارے شیعہ بن گئے۔ تو آپ نے کسی کو سنیت میں داخل بھی کیا یا سب کو خارجی کر دیں گے، پھر سنیت میں آئے گا کون؟ تو یہ قبلہ بابا صاحب نے نہیں کہا۔ دوسری بات، عید غدیر خم میں جو من کنت مولا فہد علی مولا، ولایت علی کی تو اہل سنت کا ہر بندہ قائل ہے۔ ہم ولایت علی کے گن بھی گاتے ہیں، من کنت مولا فہد علی مولا، یہ سیاہ ستہ کے اندر موجود ہے۔ لیکن عید غدیر چونکہ وہ شیعہ مناتے ہیں، اس لیے ہم اہل سنت نہیں مناتے، اور الحمدللہ جماعت قادریہ محمودیہ نے بھی عید غدیر نہیں منائی، کوئی ثابت کر کے دکھائے۔ ہاں، ایک نادان تھا، اس نے کوئی پوسٹ شائع کر دی کہ عید غدیر مبارک ہو، کیونکہ آج کل تو یہ چیزیں بنانا تو آسان ہوتی ہے نا۔ قبلہ حضور بابا سے پوچھا نہیں، ہم سے نہیں پوچھا، علماء سے نہیں پوچھا، صاحبزادہ زی وقار نانا سے نہیں پوچھا، ایسے اسی نے پوسٹ بنا کے شیئر کر دی، اور جن کو ہم برداشت نہیں ہوتے تو انہوں نے اس پہ بڑا ڈرامہ شروع کر دیا۔ تو بابا صاحب کو جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ پوسٹ چلی ہے، حضور قبلہ بابا صاحب نے جمعے پہ بھائی مذمت کی، فقیروں کو متنبہ کیا، سختی سے حکم فرمایا کہ بھائی یہ کون سا طریقہ ہے، آپ میری پکچر لگا کے جو چاہو وہ شیئر کر دیتے ہو، یہ بھی ایک آندھی ریکارڈ ہے۔ انشاءاللہ سب چیزیں ہم شیئر کریں گے، نیٹ پہ ہمارے احباب دوست دیکھ سکتے ہیں۔ ہم فقط ان کو کہہ رہے ہیں جن کے دل میں خلش ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ باقی جو لوگ متعصب و حاسدین ہیں، یہ پیغام ان کے لیے نہیں ہے۔ ہم اپنے جو پیارے ہیں، عزیز ہیں، جو محبت کرتے ہیں، جن کو ہم سے گشتہ کیا جا رہا ہے، الحمدللہ آج بھی سینکڑوں لاکھوں لوگ ہمارے ساتھ ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ لیکن محترم مفتی صاحب کو میں پھر بھی 10 مرتبہ گزارش کروں گا کہ عید غدیر نہ ہم نے منائی ہے، نہ ہم اس کے قائل ہیں، تو یہ ایک جھوٹ ہے، بہتان عظیم ہے۔ نہ ہم نے یہ دعویٰ کیا ہے، استاد اویسی صاحب نے فرمایا تھا، آج بھی آندھی ریکارڈ ہے، ہزاروں لوگ اس کے گواہ موجود ہیں، اور عید غدیر ہم نے نہیں منائی، بابا صاحب نے سختی سے منع کیا۔ ایک پوسٹ چلی تھی، نیٹ پہ کوئی پوسٹیں چل جاتی ہیں
تو کیا نیٹ کا پیج شرعی دلیل ہے کہ اس کی بنا پر آپ اس کو کافر قرار دے دیں، کسی کو گمراہ قرار دے دیں؟ یہ مفتیان نظام کا کام ہے۔ کچھ ہوش کے ناخن لیں۔ ہم یہ نہیں ہے کہ بس علم کے یتیم خانے سے ہم ہو کر آئے ہیں، الحمدللہ ہم علمی جواب بھی دے سکتے ہیں، لیکن علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ کوئی بھی ہو، آپ عالم ربانی ہیں تو جس کے اندر کوئی کمی پیشی دیکھتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ آپ کے کان میں کچھ بھی کہہ دے، آپ اس کا نام ہی نہ لیں۔ پہلے تو آپ سے میں یہ التجا کروں گا ان کا نام بتائیں، جو کئیوں کے بعد میرا گاؤں ہے، ہم اس کو ڈھونڈ کے نکالیں گے۔ پہلے تو وہ ثابت کرے نا، اس نے جو جس بنا پر اس نے یہ فتنہ کھڑا کیا ہے امت کے اندر انتشار برپا کرنے کے لیے، اس بندے کو سامنے لائے۔ ہم اس کو پوچھیں گے اس سے کہ بھائی تم نے کس بنا پر یہ سوال پوچھا ہے؟ اگر تو سوال ہی پوچھنا تھا، بیٹھن میں لے آتے، اپنا نام آپ کو دے جاتا، آپ اس کو جواب دیتے۔ آپ یہ کہیں کہ بھائی امام مہدی دجال کو قتل کرنے ستیانی، یہ علماء کی گفتگو ہوتی ہے، اسے تو جاہل بولتے ہیں، عالم سے نہیں بولتے۔ اور آپ امام مہدی علیہ السلام کو دجال کا قاتل قرار دے رہے ہیں، اس سے تمہیں تعصب کی بو آ رہی ہے۔ آپ کو بولتے بولتے اتنا ہی پتہ نہیں چلتا کہ امام مہدی علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کریں گے۔ تو قبلہ مفتی صاحب یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، آپ ثابت کر کے دکھائیں۔ ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں، پوری اہل سنت میں جو ہم سے تعصب رکھتے ہیں یا جن کو کوئی خلش ہے، ہم چیلنج کرتے ہیں کوئی ثابت کر کے دکھائے کہ ہم نے عید غدیر منائی ہے یا یہ ہمارا ذاتی دعویٰ ہے، کوئی ثابت کر کے دکھائیں۔ پوری امت مسلمہ سے، پوری اہل سنت والجماعت سے ہم ہاتھ جوڑ کر جس طرح کی وہ معافی چاہیں گے ہم معافی مانگیں گے، قبلہ حضور معافی مانگیں گے پوری امت مسلمہ سے۔ لیکن یہ بہتان عظیم ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ جھوٹ گھر کے امت کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ لہٰذا ایسی باتیں نہ کریں، ہمیں کمزور نہ سمجھیں، ہم اہل سنت کی خدمت گزار ہیں۔ ہم اپنی ذات پر تو برداشت کر سکتے ہیں، اہل سنت والجماعت حضور کی امت پر اگر کوئی انتشاری بات آئی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ بات کو سمجھیں، اس بندے کو سامنے لائیں۔ اگر ثابت ہو جائے تو ہم معافی لیں گے، اگر ثابت نہیں ہوتا تو ایسی باتیں نہیں کہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔